چھاتی پہ سینا اکبر نے دی صدا شاہ کو ہم صورت پیغمبر نے قصد خیمے سے نکلنے کا کیا مادر نے دونوں ہاتھوں سے جگر تھام لیا سرور نے جو کہ فرمایا کہ پیری کا سہارا نہ رہا ہم اکیلے رہے اور کوئی ہمارا نہ رہا کائی جب چاند سی چھاتی پہ سینا اکبر نے کس طرف ہو ہمیں پاس اپنے بلا لو بیٹا ہاتھ گردن میں میری پیار سے ڈالو بیٹا گرے پڑتے ہیں ہمیں ہو کے سنبھالو بیٹا زخمی چھاتی میری چھاتی سے لگا لو بیٹا سارے آثار ہیں شبیر کے مر جانے کے پھر جو ڈھونڈو گے تو بابا کو نہیں پانے کے کھائی جب چاند سی چھاتی پہ سینا اکبر نے تھا بہت بانوں کو شادی کا تمہاری ارمان بارہا کہتی تھی مجھ سے کہ تمہارے قربان یا آقا میرے بسر کے ایسا پھر تمہیں دھیان سو تو یہاں شادی کے بدلے ہوا غم کا سامان باغِ عالم میں نہ پھولے نہ پھلے تم بیٹا دلہن آنے کے دن آئے تو چلے تم بیٹا کھائی جب چاند سی چھاتی پہ سینا اکبر نے یہ بیان کر کے جو روتے تھے امام دوسرا شاہ کے رونے پہ ہنستے تھے ادھر اہل جفا کہتے تھے شیخ کے معلوم ہے تمہیں حال اس کا پر عداوت سے بتاتے نہیں اکبر کا پتا یہ تو کہتا نہیں اکبر سے ملا دو مجھ کو دور سے چاند سی تصویر دکھا دو مجھ کو کھائی جب چاند سی چھاتی پہ سینا اکبر نے شاہ چلائے کہ اے لال بدر آتا ہے پر کچھ اس دم نہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے جب اٹھاتا ہوں قدم کو جگر آتا ہے گرتا پڑتا ہوا زہرا کا پسر آتا ہے باپ غافل ہوا یہ دل میں نہ ٹھانو بیٹا مر چکے اب میں زندوں میں نہ جانو بیٹا کھائی جب چاند سی چھاتی پہ سینا اکبر نے
انبیاء صلوات پوری زمان نبوت سلمان سوار اللہ فتح برکشا کام زبون تا کہ تو داری حرکت کہ بر حبیب خدا و ختم انبیاء صلوات
کہنے نہیں سکتے. بار بار کہتے ہیں کہ امتحان ہے انٹر کے کئی افراد نے کہا مولانا بس دعا کیجیے گا, کچھ مریض ہیں کہتے ہیں دعا کیجیے گا کرتے پانے والوں, اس لیے مریضوں کو شفائے کامل عنایت کرنا اور جو دیر رہنے والے ان لوگ کو بھی کامیاب کرنا. اس آئے کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے عالم پانچویں سے آج کروں. سورہ قصص کی 5ویں نمبر آیت کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہمارے آنے والے اللہ کہتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ زمین میں جو افراد مستضعف ہیں انہیں ہم نگہداری کریں, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ان کو ہم امام قرار دیں, وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ان کو زمین کے وارث بنائیں. میں تقریباً ذکر کرتے آیا ہوں کہ جب ارادہ الہی کسی کام میں ہو جائے تو ساری دنیا اکٹھا ہو جائے, اللہ کے ارادہ کو بدل نہیں سکتا. اب اللہ نے ارادہ کیا کچھ لوگ کو امام بنائے, ساری دنیا کتنے امام بنا دے اللہ کے امام کے سامنے اس کے معنی نہیں رکھتے. اللہ چاہتا ہے کہ زمین میں اس کا خلیفہ بنا دے, زمین میں کچھ لوگوں کو صاحب اور مالک بنا دے, ساری دنیا ایک ہو جائے, اس زمین کا مالک نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ جیسے زمین کا ثابت کرا دیتا ہے زمانہ کا ثابت کرا دیتا ہے, اور اسی کو ہم امام بنا دیتے ہیں. جو ہمارے زمانہ کے امام ہو سلام ہو پر کہ ہمیں اپنے غلاموں کے غلام میں کرا دیں. اور ہم بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ گھرانہ یہ اہل بیت دنیا کے ہر چیزوں سے بے نیاز ہے, ان کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری چیزیں خلق ہی کی گئی تھی, جن کے لیے آپ کے سامنے فراہم ہو ہر چیز, ان کو مانگنے کی ضرورت کوئی تصور نہ کیجیے گا کہ جناب سیدہ کو مدد کی ضرورت تھی وہ مانگیں گے نہیں. جو زمین کا مالک ہو ایک مختصر جگہ کی جو مانگے کریں گے, یہ سب بیان کر چکا ہوں. لیکن اللہ رب العزت جس کو اپنا ولی وسیع بنا لے, بنا کر ایسے چھوڑ نہیں دیتا. چلو میں نے تم کو خلیفہ بنا دیا, میں نے تم کو امام بنا دیا, اب تم زمین میں جاؤ تو سمجھو زمین والے سب کیسے جانتے نہیں. اس لیے کہ مقصد الہی یہ ہے کہ انسان کو اس کے کمال تک پہنچائے, اور کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیزوں کی ضرورت ہے اسے, اس کے اخلاق, رسم و رسومات, طور و طریقہ, دین, مذہب, اس کو بھی کمال تک پہنچانا. جب تک اس کے ہر چیزیں کمال تک نہیں پہنچ جاتی وہ انسان کمال تک. آپ نے بچے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں, بچے کو اچھا عالی درجہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہر چیز اچھا فراہم ہو. کھانا پینا, اچھے پڑھائی, اچھے اسکول, اچھے ٹیچر, اچھے لباس, اچھے اخلاق, اچھے تربیت. اس کے بعد آپ انتظار کیجیے کہ میرا بچہ اچھا بن جائے. اور آپ بچے کو چھوٹے موٹے اسکول میں دیں گے کہ میرے بچہ اچھا بن جائے. بچہ کو راستے میں چھوڑ دیں گے لاوارث جیسے کھیلتے کودتے رہے, بچہ اچھا نہیں بن.
بچے کو آپ نے چھوڑ دیا نہیں جا رہا ہے کہیں جائے گا دوستوں کے ساتھ نہیں خبر نہیں بچہ مجلس کی نہیں نکلا تو مجلس میں گیا نہیں ہے مجلس میں گیا تو واقعات اس میں دریافت کرے تاکہ پتہ چلے نہیں تو میں جیسا چاہتا ہوں بچے کو کمال میں پہنچانے کے لیے بچہ مجھ پر میرے ارادہ پر میرے خواہش پر میرے سوچ پر اتر ہی رہا ہے اس کے لیے ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ ہمیشہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے خیال رکھے کہ نہیں میں جیسا سوچ رہا ہوں اس کے بعد بھی ماحول ہے سماج ہے شیطان ہے ہم جیسا چاہتے ہیں بچہ ویسا نہیں ہوتا لیکن ہمارا چاہنا اور اللہ کے چاہنے میں فرق ہے ہمارے مقابلے میں شیطان ہے ماحول ہے مشکلات ہے پریشانی ہے ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہاتھ آ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے جتنا کیا تھا اتنا ہی ہم سے ہوا اکثر والدین یہی کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بچہ کو اپنے لحاظ سے کرنا چاہا تھا لیکن جیسا چاہا ویسا نہیں ہوا کیوں تربیت کرنے کے بعد وہی بچے والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے تو سمجھتے آپ نے کتنا پڑھا ہے آپ سے بیٹھی بھی بات نہیں کہ ہم سونا پڑھ رہے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے بچوں کو یہ ضرورت ہم دیتے ہیں بچپنا سے اگر اس کی بولتی بند کر دے سمجھا دے تربیت کرنا شروع کرے کہ والدین کے منہ کے اوپر جواب کے جواب نہ دے ہم بچے کیا ہیں بچہ کو کرانے کا بچہ مار رہا ہے ہم ہنستے ہیں بچے کو پھر دینا دے رہا آگے پھینک دے رہا ہے ہم ہنستے ہیں یہ غلط کر دیا اگر ہم بچے کو وہیں بٹھا کر سمجھائے یہی بچے کو سمجھاتے ایک مرحلہ پہ آ کر اس کے بعد بھی والدین کیا کہتے ہیں جیسا چاہا تھا ویسا نہیں کرتا انہیں ہار مان کرتے ہیں لیکن جو اللہ ارادہ کرتا اللہ تو اپنا ولی کو وسیع کو جانشین کو اپنے زمین کے وارث بنا دے اور بنا کے ایسا چھوڑ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے ہر جیسے میرے بچوں کے لیے ہر لمحہ بچوں پر والدین کی نظر ہونی چاہیے اللہ اپنے ولی پر اپنے ہاتھ رکھا ہے آدم سے خاتم تک ہر نبی آئے اللہ کا ارادہ کہ یہ دین کامل ہو جائے کمال تک پہنچا ہے انسان اپنی انسانیت کا کمال تک پہنچا ہے تبھی تو 1,24,000 انبیاء آئے گئے اس کے بعد جانشینوں کو بھیجنا شروع کیا 12 جانشین کو بھیجنے کے بعد سب کے اخلاق ایک ہی نظر آنے لگے کیوں اس لیے کہ خدا ایک تھا فکر ایک تھی راستہ ایک تھا صراط ایک تھا کتاب ایک ہے مقصد ایک ہے تو اول کو جیسا تربیت کر کے بھیجا دوسرا کو ویسا تربیت کر کے بھیجا تیسرا ویسے ہی نکلے چوتھا ویسے ہی بولنے لگے 12 امام میں ہم نے کوئی فرق نہیں پایا کیوں اس لیے کہ اللہ جسے تربیت کر کے بھیجتا ہے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا تو یہ سب ایک ہی ہے تو اب آ کر کے جب علی کو ہاتھوں میں اٹھا کر کے رسول نے کہا منقول جو مولا تو کہا تو سمجھ لو دین کامل ہو گئے انسانیت کمال تک پہنچ گئی تو اب کبھی تو جب 12 امام 250 سال ہمارے امام 255 سال تقریباً کیا ہے تو 250 سال تک یہ 12 امام آئے اور گئے حقیقت یہ 12 دیکھتے میں تھے لیکن ایک وہ روح والے رہا اور اسی لیے مرحوم رہبر خامنئی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سنا ہوگا انسان ہے 250 سال یعنی 250 سالہ انسان ایک انسان جو 250 سال انسان کی تربیت کرنے کے لیے چلا ہے مختلف روپ میں ہے مختلف انداز میں ہے لیکن یہ اہل بیت وہی تو رسول نے کہا
ان کو الگ الگ مت سوچنا، ان کو محمد کے نگاہ سے دیکھنا. ٹھیک ہے کیوں کہا پہلے بھی محمد، بیچ میں بھی محمد، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد. کوئی کبھی میں نے یہ آپ کو یہی کہا ایک نبی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھے سجاد، کہیں بھی محمد نظر نہیں آتے. آپ نام کو سوچ رہے ہیں، رسول ان کی حقیقت کو بیان کرو. نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، حقیقت محمد ہے. اچھا محمد کے معنی کا بتا دیں، محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد جس کی حمد و ثنا کی ہے بہت زیادہ، جس کی بہت زیادہ حمد و ثنا کی ہے. تو کسی نے پلٹ کے پوچھے مولانا جس کی بہت زیادہ حمد و ثنا کی جاتی ہے وہ ہے خدا. خدا کا نام تو محمد نہیں ہے. جس کی ساری دنیا حمد و ثنا کرے، چرن بلن غلط قرآن ہے کہ سب للہ باقی سماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں تصور کر سکتے ہیں سب اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. اس کا نام تو محمد نہیں ہوا. یہ محمد کیسے ہوئے؟ کہا ساری دنیا جس کی حمد و ثنا کرے وہ محمود ہوتا ہے. ساری دنیا جس کے حمد و ثنا کرے وہ ہے محمود، اور جس کے حمد و ثنا خدا کرے وہ ہے جس کے حمد و ثنا خدا کرے. اب بتاؤ کس کے حمد و ثنا زیادہ ہوئے، خدا کے یا محمد کے؟ ساری دنیا کی حمد و ثنا ایک طرف، کندھا خدا کی حمد و ثنا ایک طرف، کس کے بندہ بھاری ہے؟ ہو گیا. تو محمد نے کہا کہ ان کو حقیقت دیکھو، ان کے تعریف، ان کے حمد و ثنا خدا کرتا ہے. کبھی قرآن میں کرتا ہے، کبھی حدیث قدسی میں کرتا ہے، کبھی رسول کے زمانے کرتا ہے. ارے ان کے تعریف تو دشمن بھی کرتے ہیں. اب یہی تربیت کر کے ہر زمانہ میں ایک ولی دیا جاتا ہے، اور ہمارے ولی ہمارے وقت کی بات ہے. جو آج زمین کے وارث ہیں. کل میں بات کرتے کرتے کہاں تک پہنچا تھا؟ خون خدا کیا ہوتا کیا تھا؟ السلام علیکم سار اللہ کیا تمہیں ایک معنی بیان کیا تھا سار اللہ کا. سار کہتے ہیں خون کو، اللہ کہتے اللہ کو. جب ہم زیارت وارثہ ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اس میں السلام علیکم وارثہ ورنہ السلام علیکم یا سار اللہ ورنہ علیکم. سلام ہو خدا کے خون پر، جس کا جو بیٹا ہے خدا کے خون پر، خدا کے خون کا بیٹا خدا کے خون پہ سلام. ایک سادہ معنی ہے، لیکن علماء نے ایک اور معنی بیان کیا کہ سلام ہو اس خونخواہی کا جو خونخواہی کا بیٹا ہے. خونخواہی کیا ہے؟ یعنی خون کا بدلہ لینے والا سلام ہو اللہ کے اس خون کا بدلہ لینے والا اس کے اوپر، اور جو خون کا بدلہ لینے والا اس کا بیٹا اس کے اوپر. سمجھا کرنا؟ یعنی سارا فقط اللہ کے خون نہیں ہے، بلکہ حسین کا خون کا بدلہ لینے والا کوئی سارا ہے. حسین کا اور امام علی تاریخ میں امام نے یعنی 12 امام 11 امام نے 2 امام کے خون زمین نہیں ہے. سب بتائیں کون کون سے؟ امام حسین علیہ السلام اور اب خون حسین کا بدلہ لیا جائے گا. تو خون حسین کا بدلہ کون لے گا؟ اگر کوئی قتل ہو جائے تو کورٹ میں جانے کے بعد جج حکم دیتا جو اس کا وارث ہے، غازب ہے، اس کا حکم پیسہ دینا ہے، دیا
دے رہا ہے کس کو دے گا؟ قاسم کو دے گا، ولی کو. بدلہ لے رہا ہے، قصاص لے رہا ہے، ولی لے گا. تو آج حسین کا ولی جسے ہم تذکیہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، کون ہے وہ؟ ہمارے باپ. تو یہ بدلہ ہے، بلکہ یہ بدلہ یعنی اعدام خون حسین ہے. تمام انبیاء جس چیز کو قائم کرنے کے لیے یہاں آئے تھے وہ تھا مقصد ہے امام حسین. کیا رسول اللہ نے دین تمام نہیں کیا؟ تمام تو کیا. اگر رسول اللہ نے دین کو کمال تک پہنچایا حسین نے کہتے ہیں. رسول نے کیوں کہا حسین بننے والا میرے حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں؟ اس لیے کہ بہت توجہ چاہوں گا، رسول نے اللہ کے حکم سے دین کو تو قیام تک پہنچایا، لیکن اسے کھڑا کرنے کے لیے کچھ درخت کو باقی رہنے کے لیے اسے سیراب کیا جاتا پانی ڈال کے. تو اسلام کو رسول کے بچانے کے لیے حسین کی خون کی ضرورت تھی. اب حسین نے اپنے خون کو بہایا. اچھا رسول نے یہ کام کیوں نہیں کہ اپنے خون نے کبھی کیوں نہیں سجا؟ کہتے کہ رسول کے آس پاس میں منافق کتنے تھے جس کی وجہ سے سورہ منافقون میں قرآن میں تاریخ لگا ہے. بعد میں صحیفہ کا داستان سے آخر تک آپ کو پتہ ہی ہے، جس کی وجہ سے رسول بھی اپنے وہ مقصد تک کہ کمال میں پہنچنے کے بعد اس کی سچائی کر دے تاکہ یہ قائم و دائم رہے گی. رسول وہاں تک نہیں پہنچے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. حسین کو سارے اولیاء نے غبطہ کیا، حسرت کیا، اے کاش امام حسین جیسا ساتھی ہمیں. کیوں؟ رسول کے ساتھ منافق تھے، علی کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو روپیہ میں جس کا سردار بھی جاتا ہے، کسی کے ساتھ ایسے مخلص ساتھی صرف اور صرف یہ امتیاز یہ نمبر امام حسین علیہ السلام بیعت اٹھانے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ کوئی کافروں کو جا رہا ہے. حتیٰ کہ اب شب عاشورہ میں نافع کے ساتھ نکلے تھے جناب زینب شکایت تو نہیں، بھائی سے کہہ رہی تھی کہ آزمائش کر لیا اپنے ساتھیوں کو. سب نے کیا کیا؟ اپنے اسلحہ کو نکالا، یہاں سے بدل ایسا امتحان لے کے حسین کے ساتھ یہ رکھے. اچھا کہتے کہ امام حسین علیہ السلام اور سارے اہل بیت اللہ کے دینے میں اللہ نے ارادہ کیا ان کو امام بنائے. آیت پڑھ رہا ہوں. جب اللہ نے آیت بھیجا تو مطلب کہ اللہ کو لینا چاہیے. ارے نہیں، میں نے زمین میں بھیجا ان کو. جب تک عرش میں تھے، کرسی کو مزین کیے ہوئے تھے، تب تک ذمہ داری میری تھی. جب زمین میں عرش سے فرش پر آئے تو اب فرش پر ذمہ داری ان کے سلطان کی بنا. سلام علیہ محمد محمد میں آیا سورہ اسراء کے 33 میں آیا. اللہ کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا، جو مظلومانہ انداز میں قتل ہو جائے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اللہ کہتا ہے جو مظلومانہ انداز میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو ولی کو حق دیا ہے کہ اس کا بدلہ لے. اس کا بتائیے حسین کا بدلہ کون لے گا؟ حسین کا بدلہ کون لے گا؟ کوئی ولی تو ہوگا حسین کا بدلہ. یہ ولی آج آخر زمان میں ایک کے بعد دیگرے آئے ہیں 12 امام 11 امام تک
جو نورا نہیں تھے وہ نور اللہ کے افعال میں آیا پڑی تھی. مثال دیا تھا کہ لائٹیں کا بلب توڑ دینے کا, 11 کو ختم کیا, زہر پہ لا کر شہید کر کے آخر میں اللہ نے کہا تم سے جب امام کی اتباع نہیں ہوتی مزہ ہے ایسا بات ہے. تو اب بدلہ کسی نے لے نہیں سکا. اللہ نے کہا ایک کو رکھوں گا ضرور جو حسین کا خون کا بدلہ لے گا اپنے لے گا. سو کہتے ہیں آیا کہا یہ سارے مسلمان کو لے گئے, یہ امام زمانہ کے لیے چھوڑے. یہ جو عام مسلمان جو ہے نا کوئی مان جائے جو ولی کے لیے حق ہے جا کے کیس کرے بدلہ لے. چلو یہی بات صحیح. ایک مسلمان جب یہ کام کرتا ہے امام کے اور کام چھوڑ دے گا اپنا, یہ عام مسلمان کی بات ہے, وہ جنت کے سردار کی بات ہے. اور آپ کے بدلہ آپ کے انداز سے ہوں گے. غریبی کا بدلہ کوٹ میں غریبی کا انداز سے ہوگا, امیری کا بدلہ امیر انسان کا بدلہ امیر انداز سے ہوگا. بڑا بڑا جج رکھے جاتے ہیں, ایک نہیں 10 جج کو بلائے جاتے ہیں. اور جب اللہ کے بھیجے ہوا خاص بندہ جو سید شباب اہل جنہ ہو تو جنت کے جو اصل مالک خدا ہے وہ بھی آ کر کے کھڑے ہو کر کہ میں بھی بدلا لوں گا. کبھی کہا یہ خون مت سمجھنا حسین کا خون ہے, یہ مت سمجھنا علی کا خون ہے, یہ میرا خون ہے. اگر میں نے دین بھیجا ہے, اگر رسول کو بھیجا ہے, یہ خون بھی میں نے بھیجا ہے. ترتیب کی یہ خون کی بےعزت کروایا میں نے. تو سمجھ میں بھیج کر کے بیٹھا رہا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, تم ایسا حساب نہیں کرنا, ایسا سوچنا نہیں کہ غافلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, کہ اللہ انہیں بھیج کر کے غافل بیٹھا ہے. جیسے یہودی کہتے نا کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا کو بنایا. سنا ہے راستہ آپ نے راستہ میں جانا نہیں کہتا. اللہ نے ایک دن آسمان کو بنایا, ایک دن زمین کو بنایا, ایک دن چاند کو بنایا, ایک دن سورج کو بنایا. اسی طریقے سے بناتے بناتے 6 دن میں دنیا کو جب مکمل کر دیا, اب اللہ آرام سے بیٹھ کر کے سنیچر کے دن اللہ چھٹی بنا دیا. سنیچر کے دن اللہ ہے ان کی کتابوں میں. ہمارے اللہ ایسا نہیں ہے, وہ آرام بیٹھنے والا خدا نہیں ہے. جو اپنے بندے کو بھیجتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے, اس کے اچھائی برائی کو نوٹ کرنے کے لیے ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتہ بھی لے کے بھیجتا ہے. اس کے علاوہ ہر نیک کام کے لیے اس کو تشریح کرنے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے الگ فرشتہ بھیجتا ہے. جب قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھتا ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ اس شخص نے جو دعا اس میت کے لیے کیا ہے تم وہی دعا ان کے لیے انجام دو. نیک کام کرتا ہے اس کے لیے ثواب دیتا ہے. تو اللہ غافل نہیں ہے. ایسا مت سوچو کہ اللہ نے اپنے خاص بندہ کو چھوڑ دے, یہی زمین میں چلائیں گے, یہی زمین کا مالک ہے, زمین کا وارث ہے, یہی امام ہے, اللہ نے بنا کے اور سلام ختم. نہیں, اللہ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مَظْلُومًا, اللہ کو ایسا نہیں سمجھو کہ انہوں نے عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کام کرتا ہے اللہ سے غافل نہیں ہے. يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ, ہر شخص کے دل کی اندر کی بات کو اللہ جانتا ہے. وہ اللہ غافل ہے تو جانتا نہیں ہے. ایک بات ہے اب چونکہ ہمارا موضوع ہمارا میں اپنے وقت امام کو لے کر رہا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہے ضرور آتا ہے, اور ایک بات میں مسائل میں کر رہا ہوں. ہمارے وقت کی امام ضرور وارث ہے, خود کو بتا اس میں کوئی شک, لیکن جنگ تو ہوگی نا کہ ایک تو ساری دنیا اور ایک تو زمانہ ہوگی. ایسا ہوگا نہیں نا, 313 تو ہوں گے نا. اگر 313 ہوں گے ہم آپ کا رہے ہیں کیا شوق نہیں ہے؟ امام صاحب زمانہ کے رکاب میں رہ کر کے ان کے ساتھ شہید ہونے کا کیا تو کہہ سکتا ہے؟ قسم خدا کی میں کہوں گی کہ جتنا افراد ہے ہر شخص کو یہ خواہش ہوگی امام کے ساتھ رکاب میں جنگ کر کے شہید ہوگا.
یہ اور بات ہے کہ یہ سوچے شخص کو کہ مجھ میں تو گناہ بہت ہے، امام ہمیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سوچتے ہوں گے، ہر شخص سوچتے ہیں. لیکن حدیث ہے کہ اے بندہ خدا، اگر اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو ادا خانہ میں آ کر کے ادا ڈال میں بیٹھ جاؤ. یہ مجلس ادا جو ہے تمہیں پاک کر کے نکالے گی یہاں سے. جب تمہیں پاک کر کے نکالے گی اب تو خوف نہیں رہنا چاہیے نا امام کے ساتھ امام ہمارے گناہوں کو دیکھیں. بھائی جو امام ہمیں تربیت کرتا ہے کہ جنازے کا جو غلطیاں ہے، گناہ ہے، شراب پیا، زنا کیا، گناہ کیا، اس کی ذکر نہیں کرنا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ان کے خیر جو علی کے اوپر ایمان لائے ان کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. جو ہمیں تربیت دے رہا ہے وہ ہمارے چہرے کا طرف کہ تو گناہگار ہے میرے پاس نہیں آ. کہہ سکتا ہے امام؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر یاد سارا حسین، اے حسین کے خون کے بدلہ لینے والے. گرچہ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے امام زمانہ، امام زمانہ کے لیے تو ہے السلام علیکم صاحب اللہ اور کرنے والے ہیں. لیکن سارات جمع کیسے استعمال کریں؟ علماء نے کہا سارات کے مطلب وہ چاہنے والے ہیں امام کے جو بدلہ لیں گے حسین کا. اتنا رویا، وقت ہم نے آفس چھوڑ دیا، اسکول چھوڑ دیا، بزنس سے بن کر کے آ گئے ہے نا. تقریباً میں جانتا ہوں 5 تاریخ سے 8 تاریخ سے بہت سارے آپ چھٹی لے لیتے ہیں، وقت دیتے ہیں صبح سے شام تک، کھانے کا حساب نہیں، سونے کا حساب نہیں، پیسے کا حساب نہیں. اتنا کرنے بعد کیا ہم خون کے بدلے میں امام حسین کا حصہ نہیں دے سکتے؟ کیا امام حسین کیا جو 313 ہوا جائے اور پتہ نہیں، یہ میں اپنا طرف سے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں وہ 313 ہے نا کہ امام علی نے جب حکومت میں رہتے تھے تو پتہ چلا ایسے کو اپنے کیبنٹ میں لے کر گیا کہ جو ایک چاشی تھا کہیں پتہ چلا کہ امام کے 313 میں ایسے ایسے معمولی کام کرنے والا غریب فقیر ہو جائے لیکن وہ بھی ہے. امام تو کسی کے کام کو دیکھ کر بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو بہت کچھ کیا یہ نا. تبرک تقسیم کیا، جلوس کے انتظامات کیے، نئے نئے جلوس نکالا، نئے نئے کمیٹی بنایا. بھائی کام تو نہیں، کسی نے لباسوں میں ہم نے ٹیک کر کے تقسیم کیا. سب کا خدمات نہیں ہے، خدمات اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اتنا کام کرنے کے بعد امام کہیں گے نہیں تم رہو دور میں، بدلہ میں لوں گا. کیا امام ہم تو آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اپنے کو ثابت کرنے یہاں کے بیٹھتے تھے. کیا اب تک آپ کے سامنے ہمارا ثبوت پہنچا نہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے دادا حسین کے چاہنے والے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس خون کا بدلہ لے. تو کہیے آپ کی یا سارا کے حسین اس گناہ میں جب جلوس وغیرہ نکالتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا؟ نعرہ تکبیر، شیعہ لوگ کہتے ہیں نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. ان لوگ کے عرب کے شیعہ لوگ ان کی سب سے بڑا نعرہ تھا یا سارا کے حسین. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے نہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رسول تو ہے نہیں. نعرہ حیدری یا علی، سب تو ہمارے جذبہ کو محکم استحکام کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن کبھی وہ آرزو کیا آپ نے اے کاش یا اللہ سارا کے حسین کہ ہم بھی حسین کا خون کا بدلہ لینے میں شامل ہیں؟ اللہ کو نہیں چاہتے. یا اللہ سارا. کچھ لوگ تو جیسا ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تسبیح ہے، لاہور پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کتنی ذکر پڑھتے تسبیح لے کے. کچھ لوگ تسبیح لے کر کے یہ ذکر پڑھتے یا اللہ سارا کے حسین، خاص کر کے تسبیح یا اللہ سارا کے حسین، یا اللہ سارا کے حسین. کہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام بھی
اس لفظ کو بولتے ہیں. کیوں؟ اے حسین کے خون کی مدد لینے والوں یہ کون؟ آگے پڑھنے والا. محرم کو فقط آزاداری مت سوچنا، مجلس و ماتم مت سوچنا کہ آیا ایک سال بعد پھر آئے گا، پھر مجلسیں ہوں گی، یہ کے بعد دیگر امام باردار میں جائیں گے، ختم. یہ مجلسوں کو ایسا بنائے کہ آپ کے مخالفین جو آپ پر انگلی اٹھا رہے تھے وہ کہے کہ بھائی ان کی مجلسیں تو بہت اچھی ہوتی ہے، پھر کب آئے گا وہ محرم؟ ہم جائیں گے شیعوں کے محرم میں، شیعوں کے اندر آنے کے. اپنے مجلسوں کو ایسا بنائے کہ لوگ دیکھ کر کے حسرت کھائے، انہیں شوق ہو، ورولہ ہو. ہمارے مجلسوں میں صرف تو شیعہ تو نہیں آتے، ہمارے یہاں چونکہ ہندو کی کمی ہے، گھر میں آ کے بیٹھے گا اور ہندو جا کے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کرسچن مسیحی بھی ہوں گے. مسجد صرف مسلمانوں کی جگہ ہے، خانہ کعبہ مسلمانوں کی جگہ ہے. اگر کوئی کافر اندر وارد ہو جائے تو کفار کی جگہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر کافر اندر آ گیا، مسجد نجس ہو گئی، پاک کرو، طہارت کرو. کہتے ہیں نہیں مسئلہ ہے، پھر کا مسئلہ ہے کہ کافر ہندو نجس ہے، اگر وہ مسجد میں آ گئے تو مسجد نجس ہو گئی، تو مسجد کو پاک کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. نہیں ہے تو کہی ہے نا. کسی کافر کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن امام باردار میں آنے کی اجازت ہے. کس نے دی اجازت؟ وہاں نجس کر کے آتے ہیں زمین تو پاک کرنے کی ضرورت ہے، یہاں آ کر کے پاک ہو سکتے سمجھ میں نہیں بات ابھی. وہاں نجس کر کے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، واجب ہے تم پر. تو میں کہتا ہوں ان کے دل میں بھی یہی واجب کو اللہ نے قرار دیا ہوگا. تم وہاں کہتے ان پر واجب قرار دے کے آئے ہو، تم یہاں آئے ہو تم پر واجب ہے کہ تم پاک ہو کر کے جاؤ. میں ایک مثال دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اگر ایک گلاس میں کوئی چائے ہو جائے، لیوان میں چائے کیا تھوڑی سی رہ جاتی گر جائے، کیا ہوگا؟ گندا ہو جائے گا. میں نجس نہیں کہتا، گندا ہو جائے گا. اس کو دھلیں گے. اس میں اگر ایک قطرہ پانی گر جائے، اگر گلاب گر جائے، ذرا سا الگ ہوا پانی گرام ہے نا ہمارے پاس، وہ پانی میں گندا ہو جائے گا. آپ کہیں چلے کہ وہ چائے کے ساتھ ملے گی وہ پانی گندا ہو گیا. ارے کہ الگ ہوا پانی ہے، اچھا درخت کے نیچے ڈال دو تاکہ بے احترامی نہ ہو. لیکن وہی میں تو چائے کی اگر کوئی نجس پانی بھی ہو، اگر ایک بڑے دریا پاک پانی سے جا کے مل جائے، اب بولیے نجس ہوگا وہ؟ یہ نجس بھی ہو پاک پانی میں جا کر کے پاک ہو جائے گا. تو جب کافر آتے ہیں تو کسی سے جا کے ملتے ہیں، بلکہ جب یہاں آتے ہیں تو انما یرید اللہ، جو پاک ہے اللہ نے جسے پاک کیا، یہ پور دریا میں سمندر میں آ کر کے مل کر کے پاک ہو کر کے کہتے ہیں. صلوات اللہ کربلا میں 72 پرسنٹ ہوئے، لیکن ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے 72 کا ذکر 10 دن میں کرو. اسی لیے ہم نے اپنے سماج کو، ماحول کو، ذہن کو آمادہ کیا کہ کم از کم ایک پر صحیح سے آزاداری کر دی جائے. اس لحاظ سے 6 تاریخ کو ہمارے ماحول میں قریب جماعت رسول کے مشابہ
अली अकबर के मसाए पढ़े जाते हैं। अल्लाह ने मुहतरम शबीह रसूल खल्कन खुल्कन अखलाक में भी रसूल, सूरत में भी रसूल, रफ्तार में भी रसूल। कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नाना याद आते थे ना, वो अली अकबर को बुलाते थे और उसे बोसा दिया करते थे, सीने से लगाते थे, खुशबू को सूंघते थे। बीवियां जब रसूल को याद करती थी अली अकबर को बुलाती थी। अल्लाह ने मुतरफ कौन है ये अली अकबर? कहते हैं कि अली अकबर ऐसे ही नहीं है, हाफिज़ कुरान थे, रावी रसूल हदीस रसूल थे, मामूली इंसान नहीं थे। तो अली अकबर की इहतराम इसीलिए बाकी थे। उलमा ने यूं ही नहीं कहा कि अगर अली अकबर जिंदा होते शायद इमामत अली अकबर को मिलती। ये तो अल्लाह की बात है कि इमामत अपनी रिसालत किसको दे, लेकिन वह अपना ख्याल है उलमा के। अली अकबर वो शख्सियत है जिससे कि हज़रत अब्बास के बाद बीवियों को ढारस मिलती थी कि अब्बास जैसे चचा हो, अली अकबर जैसे भाई हो, तो उसको सोचने की क्या जरूरत हो गई। आखिर जब सवार होकर के मदीने से आई थी ना, ज़ैनब ने अली अकबर को बुलाया, अब्बास को बुलाया, बुला करके सब इंतजाम करने को कहा। और जब करबला से वापस जा रही थी, रिवायत कहती है एक मतलब दाहिने जाने देखा, एक मतलब बाएं जाने देखा, कभी अब्बास को बुलाया, कभी अली अकबर को याद किया, अरे अली अकबर कहाँ रह गए? लेकिन जो आखिर वक्त मरहला आता है, मैंने मसाइल को कम किया, आखिर मरहला में जब बाप अपने बेटा को इजाजत देते हैं क्या अली अकबर जाओ करके दिए जाओ, तो एक मतलब महीने का क्या मैंने इस दिन के लिए पाला था कि कभी जवान को भी जंगल में भेजूं। बेटा क्या तुम जाने से हिचकिचार है? बाबा क्यों हिचकिचाता? क्या मौत पर हक नहीं है कि बिल्कुल बना के तो क्या डर है कि मौत मुझ पर आ पड़े या मैं मौत पर जा पड़ूं? हौसला दिखाया, बेटा शाबाश बेटा जाओ तो। लेकिन कभी प्यास के लिए पलट कर वापस ना आना, लेकिन रहते रहते अपने चेहरे को अपने पापा को दिखाते जाना। अब जंगल के मैदान में जंगल है, करते करते खस्ता हो गए, चाहते हैं कि बाबा से एक मरतबा मुलाकात कर लूं, वादा भी किया था पापा आऊंगा, एक मरतबा मुलाकात करके आए। अरे अकबर क्यों वापस चले आए? बाबा जरा सा एक फुट पानी गिर जाती तो मैं दुश्मनों को तहस नहस कर देता। अरे अकबर तुम्हें तो पता है ना, बच्चे बच्चे प्यार से जाग रहे, बच्चे जाग रहे। बाबा सीना सूखा जाता है, गला सूख रहा है, बहुत बेताबी है, बहुत बेचैनी है। तो बाबा ने कहा अरे अकबर बेटा एक मरतबा कहीं तो आओ, अपने जबान को मेरे बहन में रख दो। अरे अकबर ने अपने जबान को बाबा के बहन में रखना था, एक पीछे हट गए। अरे बाबा अरे आपके घर तो मुझसे भी ज्यादा खुश है, आपके बहन को मुझसे भी ज्यादा खुश है। एक मरतबा बाबा ने अली अकबर को फिर देखा, बेटा आखिर मरतबा देख लेने दो, तुम जा रहे हो ना, इंशाअल्लाह तुम रसूल अकरम से जाकर के मिलोगे और मिलने के बाद वही तुम्हें सेवा करेंगे। एक मरतबा का ये लोग अंगूठरी को अपने दहन मुबारक में रख लो। अली अकबर ने बाबा के अंगूठरी भी दहन में रखा और दहन में रखने के बाद आगे निकल गए। जरा सा इफाका हुआ, जब कर रहे हैं करते करते सभी ने करबला में आए। एक मरतबा डर गया, आधा ने घेर लिया, हाँ आवाज दिया बाबा आइए। जब अली अकबर के तबाह पड़े तो अली अकबर के रूह दुनिया से परवास कर गई थी। हुसैन देख रहे हैं, सिना सिना में है, हुसैन जानू पे बैठा है। अली अकबर तुम मुझे तन्हा छोड़ गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मानने वाले हमारे आवाज को कबूल फरमा, हमारे गुनाह के सगीरा और कबीरा को माफ फरमा, मानने वाले हमारे मुश्किलात परेशानियों को कबूल फरमा, मानने वाले जो असर मान जो लेकर आए हैं आगे
उनको सबसे कबूल फरमा। पढ़ने वाले शादी गुजर जा रहे हैं, अब तक पाती हमें सही मानों में आगोदारी करने की तौफीक इनायत फरमा। पढ़ने वाले हमें हमारे वक्त की मांग के साथ सह के बदल देने की तौफीक इनायत फरमा। पढ़ने वाले हमें इस लायक बना देने की इमाम हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर। पढ़ने वाले हमें बहुत में ताबीर इनायत फरमा, हमें उनके आवाज़ और अंसुमान में शुमार करना बातों में हो गया सारा
شیر کو مارا ہے کرتی تھی علی اکبر کی ماں لاش اکبر پر لاش اکبر پر زخمی ہونے کی خبر کس نے میری پہنچائی جھوٹے ہیں میں تو ہر کس نہیں برتی کھائی اب تلا پیٹ پتا دیر سلامت آئی دیکھ حضرات کے قدم تن میں میری جائی مرگ سے پہلے ہو ماتم مرگ سے پہلے ہو ماتم مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ زبور ہے اللہ میرے قبروں پہ تو عباس کا خون ہے اللہ کرتی تھی علی اکبر کی ماں لاش اکبر پر لاش اکبر پر صدمے سے نہ مر جائے یہ ڈر ہے بیٹا سب تیری دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا ہاتھ سینے پہ تیرا خون میں تر ہے بیٹا پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا سن سناتا ہے بدن سن سناتا ہے بدن سن سناتا ہے بدن جان چلی جاتی ہے اس لہو سے تو میرے دودھ کی بو آتی ہے کرتی تھی علی اکبر کی ماں لاش اکبر پر لاش اکبر پر السلام علیکم اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد.